غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے ہاتھ ملائے تو اس کے جواب میں خاموش رہیں یا جواب دیں، اور کون سا جواب دیں؟ کسی غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنا حرام ہے، اور اس کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا واجب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تمہیں سلام کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کفار کو سلام کرنے میں پہل کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ انہیں سلام میں پہل کرنا حرام ہے، اور صرف وعلیکم یا علیکم کہہ کر ان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کفار کو سلام میں پہل کرنے کی حرمت کے بارے میں ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، اور کفار کے سلام کا جواب دینے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، جب کفار سلام کریں تو جواب میں وعلیکم کہو، اور اسی لیے ہم نے اسے مذہب شوافع کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اکثر علماء اور عام متقدمین کا یہی مذہب ہے، اور علماء کی ایک جماعت نے غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ مختلف کتب کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ذمی کافر کی تعظیم کرتے ہوئے سلام کیا تو کافر ہو جائے گا، یعنی اس کے کفر کی بنا پر تعظیم کرے گا تو کفر لازم آئے گا، ورنہ بعض اوقات غیر مسلم کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے بربنائے منصب مدارات کے طور پر اکرام کرنا پڑتا ہے، اس سے کفر لازم نہیں آتا، کیونکہ کفر سے نفرت تو مسلمان کے دل میں تب بھی موجود رہتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن فرماتے ہیں، میری رائے میں ہمارے فقہائے کرام کی آراء ان کے اپنے دور کے تناظر میں تھیں، تب مسلمان غالب پوزیشن میں تھے، اور شاید اس دور میں غیر مسلم مسلمانوں کو سلام کرنے یا مسلمانوں کو ان کے سلام کا جواب دینے کو اپنے اعزاز و افتخار سمجھتے تھے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا باہمی تعامل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے اداروں اور ملکوں میں ملازمتیں بھی کرتے ہیں، حکومتوں اور صنعتی اور کاروباری اداروں اور سول سوسائٹی کی سطح پر روابط بھی قائم ہوتے ہیں، بین المذاہب مکالمہ بھی ہوتا ہے، اس لیے سلام میں پہل بھی کرنی پڑتی ہے، سلام کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات مصافحہ اور معانقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بعض صورتوں میں مسلم ممالک میں ایک ساتھ دفاتر میں کام بھی کرتے ہیں اور افسر و ماتحت بھی ہو سکتے ہیں، ایک میز یا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی پڑتا ہے، لہٰذا سلام و جواب سلام کا یہی باہمی برتاؤ ناگزیر ہے۔ یہی باہمی سلام کلام بالعموم مدارات کے طور پر ہوتا ہے، جس کی اسلام میں گنجائش ہے، کیونکہ اسلام انسانیت سے نفرت نہیں سکھاتا، انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان کے حسن سلوک اور معاملات میں عدالت، دیانت، امانت اور صداقت سے متاثر ہو کر کوئی غیر مسلم اسلام بھی قبول کر سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم کا سامنا ہو اور ہم منہ موڑ لیں تو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوگا کہ یہ انسانوں اور دیگر اہل مذاہب سے نفرت کرتے ہیں، اس سے ان کے دل میں بھی ہمارے لیے نفرت پیدا ہوگی، تو یہ حکمت دین کے منافی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ غیر مسلموں سے میل ملاقات کے وقت وہ کلمات استعمال کیے جائیں جو ان کا شعار اور روزمرہ ہیں، اور وہ ان کی کوئی امتیازی مذہبی علامت بھی نہیں ہے، جیسے صبح بخیر یا گڈ مارننگ وغیرہ۔ اسی طرح علاقائی زبانوں میں کلمات ہیں، جیسے پنجابی میں جی آیاں نو اور اردو میں خوش آمدید یا کیا حال ہے وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اگر کبھی
وہ ہمیں السلام علیکم کہہ کر پہل کریں تو ہم بھی وعلیکم کہہ سکتے ہیں۔ شرعاً جو امر ممنوع ہے وہ مداہنت ہے، یعنی کسی ذاتی غرض، لالچ، دکھلاوے یا خوف کے تحت چاپلوسی کے لیے خوشامد کے طور پر غیر مسلم کی تعظیم و تکریم کرنا، بے جا تعریف کرنا اور اپنے آپ کو بے توقیر کرنا، یہ سب کچھ شرعاً حرام ہے۔ اس سے سلام پر مسلمان کی بے توقیری ہوتی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔